إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. معزز بزرگان دین، نوجوانان اسلام، پردہ نشین، خواتین ملت، معزز سامعین اور سامعات، ہر طرح کی بڑائی، کبریائی، حمد اس خالق کائنات کے لیے لائق زیبا ہے جو تمام جہانوں کو، وقت کو، زمانوں کو، زندگیوں کو اور زندگیوں کے ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے، جس کی ذات بہت اقدس ہے، اعلیٰ ہے، ارفع ہے. اس جیسی کوئی ہستی نہیں، کوئی ذات نہیں، اس کی مثال ہم کسی سے دے بھی نہیں سکتے. اس خالق کون و مکان رب العالمین نے ہمیں زندگی کی نعمت سے مالا مال کیا اور زندگی کی ضروریات فراہم کرنے کے لیے وسائل میسر کی. اللہ ہمیں اس زندگی میں سانسوں کو جاری رکھتے ہوئے تجھے دھوکہ دینے سے بچا لے، شرک سے بچا لے، تیری نافرمانی سے بچا لے یا رب العالمین. درود اور سلام ہو آخری پیغمبر عربی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اپنی ذمہ داری بحسن خوبی ادا کی، لوگوں کو جہنم سے بچانے کی فکر کی، کوششیں کی، گالیاں سنی، تانے سنے، پتھر کھائے، بھوکے رہے، لیکن فکر ایک دامن گیر تھی کہ اللہ کی مخلوق جو اس کے راستے سے بھٹک گئی تھی وہ سیدھے راستے پر آ جائے. اللہ ہمیں پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بجا طور پر حق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. نبی کی زندگی کو جان کر اطاعت اور فرما برداری کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین
ہر طرح کی بدعات خرافات سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ میرے بھائیوں، حمد و صلات کے بعد ایک بڑی مشہور آیت، جس آیت میں اللہ نے کہا اے ایمان والوں تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے اقوام پر روزے فرض کیے ہیں اسی طریقے سے تم پر بھی روزے فرض کیے ہیں۔ کیوں فرض ہوئے ہیں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے دلوں میں اللہ سے ڈرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے، تمہاری زندگی متقیوں والی زندگی بن جائے، تم جو غفلت میں زندگی گزار رہے ہو اس غفلت سے باہر آ کر کے اللہ کی عبادت کے لیے وقت نکال سکو۔ تمہاری زندگی جو دنیا کے الجھنوں میں پھنس چکی ہے، دنیا کے وسائل میں الجھ چکے ہیں، ان تمام سے ہٹ کر کے رب العالمین کا ڈر اپنے دلوں میں پیدا کریں۔ اور یاد رکھو، یہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا تعلق آدمی کی انفرادی زندگی سے زیادہ تعلق رکھتا ہے، اس کے کھانے پینے سے، اس کی انفرادی زندگی سے، اس کے صبح شام سے، اس کے اندر لائق ہونے والی تکلیفوں کو برداشت کرنے کے لیے نفس کو آدمی قربانیاں دیتا ہے، خواہشات کو آدمی سر کچل کر کے رکھ دیتا ہے۔ جس طریقے سے آدمی کی نفسانی خواہشات ہوتی ہے، جسمانی خواہشات ہوتی ہے، لسانی خواہشات ہوتی ہے، شہوانی خواہشات ہوتی ہے، سب کو آدمی کنٹرول کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ میرے بھائی یاد رکھو، جس دن یہ جذبہ تمہارے دلوں میں آ جائے، جس دن یہ جذبہ میرے دلوں میں آ جائے، یاد رکھو یہی وہ جذبہ ہے جس کو اللہ کے نبی نے کہا التقوی ہاہنا، التقوی ہاہنا، یہ تقوی کی جگہ ہے، یہ اللہ سے ڈر پیدا کرنے کی جگہ ہے۔ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں اللہ سے ڈرنے کی توفیق نصیب فرما دے، آمین۔ میرے بھائی، یہ رمضان فرض کیے گئے اس کے روزے، اور اس رمضان کی کچھ عبادتیں ہم پر عائد کی گئی، اور ہماری معمولات زندگی سے ہٹ کر کے رمضان میں کچھ ایسے عبادات ہیں جس کو ہم انجام دیتے ہیں، جس کی فضیلت شریعت میں آئی ہے۔ میرے بھائی، اس رمضان میں داخل ہونے سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے؟ ابھی یہ کہ 2 دن کچھ بچا ہوا ہے ہمارے پاس، کچھ گھنٹے بچے ہوئے ہیں ہمارے پاس، کچھ ایام بچے ہوئے ہیں ہمارے پاس، کہ اس ماہ مبارک میں داخلہ لینے سے پہلے ہمیں کیا تیاریاں کرنی ہیں، ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہم اس ماہ مبارک میں صحیح طور پر اللہ کو راضی کرنے والے بن جائے، صحیح طور پر ہمارے دلوں میں جو ہے اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، صحیح طور پر تقوی شعار زندگی ہم گزارنے لگے۔ میرے بھائی، یہ رمضان کے چاند دیکھنے سے پہلے کچھ ذمہ داری ہمارے اوپر آتی ہیں جسے ہمیں بخوبی ادا کرنا چاہیے۔ میرے بھائی، ہم رمضان کے بالکل قریب آ گئے، رمضان سے بالکل قریب آ گئے، یہ موسم بہار ہمارے سے بالکل قریب میں ہے، اور اس موسم سے قریب پہنچنے سے پہلے ہمیں چاہیے اپنا جائزہ لینا ہے کہ ہم اپنی عبادتوں میں کیسے ہیں، انفرادی عبادتوں میں ہمارا حال کیا ہے، اجتماعی عبادتوں میں ہمارا حال کیا ہے، جماعت کے ساتھ عبادت جو ہوتی ہے اس میں ہماری کیفیت کیا ہے، انڈیویجول اکیلے میں جو عبادتیں ہوتی ہیں اس کی کیفیت کیا ہے۔ میرے بھائی، یہ جائزہ لینا ہے۔ ہاں، ہماری پابندی ہے نمازوں میں شرکت کی، ہمیں تھوڑا اپنے آپ کو انکریز کرنا ہے۔ 2 رکعت میں آتے تھے، 4 رکعت میں آتے تھے، نماز کھڑی ہونے کے بعد آتے تھے، ہمیں یہ کوشش کرنی ہے تکبیر تحریمہ سے پہلے مسجد پہنچنا ہے، تکبیر تحریمہ سے پہلے مسجد پہنچنا ہے۔ ہاں، ہمارا معمول ہے تکبیر تحریمہ سے مسجد پہنچنے کا، تھوڑا اپنے آپ کو اور انکریز کرنا ہے کہ ہمیں نماز، فرض نماز سے پہلے کی جو سنتیں ہیں اس کی پابندی کرنی ہے، فرض نماز کے بعد جو سنتیں ہیں اس کی پابندی کرنی ہے۔ میرے بھائی یاد رکھو، یہ چیزیں ابھی 2-4 دن سے ہم شروع کرنے کی کوشش کریں گے، نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے، ہر ایک نیکی کو نیکی سمجھ کر کے ادا کریں گے۔ یاد رکھو، یہ 2-4 دن کے بعد 4تھا، 5واں، 6واں دن ہمارے لیے مشکل نہیں ہے اس نیکی کو کرنے کے لیے۔
چلو ایک دو چار دن میں ہمارے لیے کہیں سہو ہو گیا، غلطی ہو گئی، آنے میں کوئی تاخیر ہو گئی، دنیا کی الجھنوں میں لگ گئے، کوئی کلائنٹ آ گیا، دکاندار روک لیا، کچھ مسئلہ ہو سکتا ہے، لیکن ہماری فکر ہونی ہے رمضان کا چاند دیکھ کر کے شوال کا چاند نظر آنے تک 1 مہینہ اپنے آپ کو اللہ کے لیے سرنڈر کرنا ہے انشاءاللہ۔ 1 مہینہ اپنے آپ کو اللہ کے لیے گزار دینا ہے، یاد رکھو۔ ابھی سے وسائل پیدا کر لو، روزگار کا مسئلہ ہے، کاروباری آدمی ہے، وقت کو ترتیب دے لو، جاب کرنے والے ہیں، جاب کر رہے ہیں، اپنی وقت کی ترتیب بنا لو، مجھے کس وقت سے کس وقت تک کام کرنا ہے، میرے دنیا کے کام جو سال کے 11 مہینے میں کرتا ہوں، یہ 1 مہینے میں وہ سال کے 11 مہینے جو کام میں کرتا ہوں، لیکن اس 11 مہینے کے کام سے 1 مہینے کی عبادتیں کبھی متاثر نہیں ہونا ہے میری۔ یہ 1 مہینہ ہے میرے بھائی، یاد رکھو، 1 مہینے کو غنیمت جان کر کے اپنی مغفرت کروا لیے۔ یاد رکھو پوری زمین میں ہم سے بہترین شخص کوئی نہیں ہے، اگر ہم اپنی مغفرت نہیں کروائے ہم سے ملعون بدترین آدمی کوئی نہیں ہے۔ اللہ ہمارے اعمال کی حفاظت فرمائے، ہمیں نیکیوں میں آگے بڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے، نیکیوں میں سبقت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ نماز ہوا، اسی طریقے سے دیگر عبادت، جتنی بھی عبادتیں ہیں، نیکیاں ہیں، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا، دوسروں کی مدد کرنا، انفرادی عبادتیں، ذکر کرنا، دعائیں کرنا، اذکار کی پابندی کرنا، نماز کے بعد کی دعائیں پڑھنا، صبح کی دعائیں پڑھنا، شام کی دعائیں پڑھنا، سفر کی دعا پڑھنا، مسجد میں آنے کی دعا پڑھنا، مسجد سے جانے کی دعا پڑھنا، گھر سے نکلنے کی دعا پڑھنا، گھر میں میرے بھائی یہ زندگی سے ہمارے شاید کہ بہت ساروں کی زندگی سے ختم ہو گئی یہ چیزیں۔ ابھی ہمیں اثر نو اعمال میں آگے بڑھنا ہے میرے بھائی، اثر نو اعمال میں آگے بڑھنا ہے، ابھی سے ترتیب دینا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ 2 دن پہلے رمضان سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے؟ فجر کی پابندی ہوتی ہے، فجر کی پابندی ہوتی ہے، تہجد پڑھنے کی کوشش کرنا، جستجو کرنا کہ رمضان آ گیا تو بالجماعت ہم پڑھتے ہیں، تراویح قیام کی شکل میں پڑھتے ہیں، قیام اللیل کی شکل میں پڑھتے ہیں، تراویح کی شکل میں پڑھتے ہیں۔ میرے بھائی اگر اس سے پہلے ہم انفرادی طور پر تیار رہیں کہ جماعت ملے یا نہ ملے، میری قیام اللیل چھوٹنی نہیں چاہیے، تہجد چھوٹنی نہیں چاہیے، اس سے پہلے تیاریاں کرنی ہیں۔ ورنہ یاد رکھو قیام اللیل پڑھتے ہیں، نہ دل ایک طرف رہے گا، نہ ذہن میں شعور، نہ عبادت کا احساس، کچھ نہیں۔ آئے جماعت کے ساتھ سب بندی ہو گئی، ہاتھ بند لیے، کھڑے ہو گئے۔ میرے بھائی یاد رکھو ایسے نہیں ہوتی عبادتیں۔ اللہ کے نبی نے کہا من قام ایمانا واحتسابا، ایمان کے ساتھ، احساس کے ساتھ، شعور کے ساتھ اور اس یقین کے ساتھ کہ اس کا اجر مجھے ضرور اللہ دے گا انشاءاللہ، اجر کی امید کے ساتھ جو بندہ قیام کرتا ہے اس کے لیے اللہ کے نبی نے مغفرت کی بخشش سنائی ہے، اللہ اس کے گناہ معاف کر دیں گے۔ میرے بھائی یہ پری رمضان کرنے والے کام ہمارے، چاند دیکھنے سے پہلے یہ سارے کام کرنا ہے ہمیں، نیکیوں میں ابھی سے آگے بڑھنا ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک اور کام، برائیاں کر رہے ہیں، تھوڑا 1 قدم پیچھے ہٹو میرے بھائی، 2 سے 3 دن یہ عزم کرنا ہے میں اس برائی سے دور رہوں گا۔ بہت سارے لوگوں کو حرام چیزوں کی لت لگ گئی ہے، ان سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ سگریٹ، تمباکو، نہ جانے کتنی محرمات ہے۔ ہماری یہاں کی خواتین ناس کا بھی بہت زیادہ استعمال کرتی ہیں، اللہ اکبر۔ یہ نشہ آور چیزوں سے توبہ کرو۔ بہانہ کیا بناتے ہیں رمضان میں؟ یہ حرام چیز سے ہمیں اس کے بغیر جینا مشکل ہے، اس لیے کیا کرتے ہیں؟ روزہ بھی چھوڑ دیتے۔ اللہ اکبر، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ یہ حرام کی جتنی چیزیں ہیں تھوڑا اوائڈ کرو، ابھی سے کم کرتے آؤ، ابھی سے کم کرو میرے بھائی۔ اللہ نے وقت دیا ہے، مہلت دی ہے، اللہ سے توبہ کرو۔ یا اللہ میں نے غلطی کر رکھی ہے، یا اللہ میں ایک حرام کو لے کر کے تو جو مجھ پر فرض کیا گیا تھا اس کو چھوڑتا رہا ہوں، اس سے نافرمانی کرتا رہا ہوں، یا رب العالمین تو مجھے معاف فرما دے۔ اللہ سے توبہ کرو، معافی مانگو، حرام سے توبہ کرو میرے بھائی۔ یہ حرام یاد رکھو آپ کو جہنم جا کر کے وہاں بھی چین سے جینے نہیں دے گا، کوئی جہنم میں آرام سے نہیں رہتا، یاد رکھو۔ زندگی میں بھی آزمائش، مرتے وقت بھی آزمائش لوگوں کے لیے، اور مرنے کے بعد بھی آدمی پریشان ہوتا ہے۔ جتنی حرام کاریاں ہیں اللہ نے حرام کر دیا، ہاں وہ حرام ہے، اسے کسی بھی طریقے سے ہم انجام نہیں دیں گے،
وہ زندگی ہماری جو اللہ نے دے رکھی ہے اس نے حرام کر دیا، حرام ہے، اس سے آگے ہم آگے نہیں بڑھیں گے۔ توبہ کرو، ابھی سے کم کرو، مکمل 1-2 دن میں چھوڑ نہیں سکتے میرے بھائی، کم تو کر سکتے ہو، کم تو کر سکتے ہو۔ کہیں اس حرام کے بہانے آپ فرض کی ہوئی چیزوں میں کوتاہی تو نہیں کر سکتے؟ اللہ نے جو حرام کر رکھا ہے اسے حرام کے درجے میں رکھنا ہے۔ یہ مکروہ ہے، یہ ایسا کرے تو جائز ہے، ویسا کرے تو ناجائز، یہ ساری تعویلات غلط میرے بھائی۔ حرام ہے، حرام ہے، نشہ حرام، حرام، نماز چھوڑنا جائز نہیں، جائز نہیں، اس سے آگے کچھ بھی نہیں۔ تو جتنے بھی ہمارے پاس محرمات ہے، نیکیوں میں سستی کرنا، نیکیوں میں آلسی پن، یہ ساری چیزوں سے دور ہونا ہے ہمیں۔ نیکیوں میں آگے بڑھنا ہے، برائیوں سے بچنا ہے۔ نیکیوں میں سستی نہیں کرنا ہے، برائیوں میں چستی نہیں دکھانا ہے۔ یہ چیزیں ہیں، مومن کے اصول ہوتے ہیں، یہ اصول اپنی زندگی میں مرتب کرو۔ نیکیوں میں آگے بڑھنا ہے، بڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ نے منع کر رکھا ہے، ہم رک جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ دوسرا کام ہے جو ہمیں رمضان آنے سے پہلے کرنا ہے۔ تیسرا جو کام ہے، وقت کی ترتیب بنانا ہے۔ سحری کا وقت چارٹ ہے ہمارے پاس، سحری کا وقت ہے، تہجد کا وقت ہے، تراویح کا وقت ہے، افطاری کا وقت ہے، دعا کرنے بھی ہمیں وقت ملنا ہے، عبادت کرنے بھی وقت ملنا ہے، کاروبار کرنے بھی وقت ملنا ہے، اذکار کرنے بھی وقت ملنا ہے، تلاوت کرنے بھی وقت ملنا ہے۔ یہ سارے کام ہمیں انجام دینا ہے، سارے کام انجام دینا ہے۔ تو وقت کی ترتیب بناؤ کہ سحری کے بعد مجھے کیا کرنا ہے، سحری کے بعد مجھے کیا کرنا ہے، مجھے کام پہ جانا ہے، کب سے کب تک کام کرنا ہے، میرا بزنس ٹائم ہے، کب سے کب تک میں مینیج کرنا ہے۔ اور یہ کوشش کرنی ہے کوئی بھی نماز جو ہے قضا نہ ہو، کوئی بھی نماز جماعت کے بغیر نہ پڑے، ویسی کوشش ہونی چاہیے۔ قیام اللیل کا مسئلہ ہے، تراویح کا مسئلہ ہے، تراویح کا وقت طے ہے، مجھے کس مسجد میں تراویح ادا کرنا ہے، قیام کس مسجد میں کرنا ہے۔ پورا رمضان مجھے جو ہے درس میں بیٹھنا ہے، درس میں کون سی باتیں مجھے سیکھنی ہے، کس کے درس میں مجھے بیٹھنا ہے، درس کا وقت کیا ہے۔ میرے بھائی رمضان سے پہلے آپ کو آگاہ کر دیا جاتا ہے، نمازوں کا وقت یہ ہے، تراویح کا وقت یہ ہے، درس کا وقت یہ ہے، فلاں درس میں فلاں تعلیم ہوگی، صبح کا درس میں حدیث کی باتیں ہوگی، شام کے درس میں قرآن کی باتیں ہوگی۔ آپ اپنی زندگی کو ترتیب دو، 1 مہینہ یہ ترتیب بناؤ، چاہے کچھ بھی ہو جائے مجھے اس ترتیب سے باہر نہیں نکلنا ہے۔ ایمرجنسی فون آ گیا، مہمان آ گئے، تراویح گئی، مہمان آ گئے، درس نکل گیا، مہمان آ گئے، مغرب کی نماز نکل گئی۔ میرے بھائی ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کی عبادتیں بھی ساتھ میں ہونی ہیں اور دنیا کی ضروریات بھی ساتھ میں ہونی ہے۔ وقت کی ترتیب بناؤ ابھی سے۔ اللہ مجھ کہنے والے کو، آپ سننے والے کو، یہ ماہ مبارک مغفرت کا مہینہ، اس سے فائدہ اٹھانے کے اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں وقت کو منظم کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس کے بعد ایک اور کام ہے ہمیں جو کرنا ہے، وہ ہمارے جو بے بس ہے، ایسے رشتہ دار جس سے ہمارے رشتے ٹوٹ گئے، ناطے ٹوٹ گئے، دشمنیاں آ گئی، ایسی دشمنیاں جس کو سالو نہیں کر سکتے، میرے بھائی ایک سلام بھیجو ان کو، ایک سلام اپنی جانب سے آگے بھیجو، ایک فون کر کے خیر خیریت دریافت کرو، تعلقات منقطع نہ کرو۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے تابعی نے پوچھا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تم اس کا استقبال کیسے کرتے تھے، دور نبوی میں رمضان کا استقبال کیسے کرتے تھے؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جیسے ہی ہم چاند دیکھتے ہیں، ہمارے بھائیوں کے جتنے گناہ ہوتے ہیں، غلطی ہم سے زیادتیاں ہوتے ہیں، ہم معاف کر دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں۔ کسی کے بارے میں کینہ نہیں، حسد نہیں، بغض نہیں۔ میرے بھائی کیوں میں یہ کہہ رہا ہوں، آپ رمضان میں کوشش کریں گے، عبادت کریں گے، عبادت کے ساتھ ساتھ آپ کے دلوں میں اگر حسد بھی ہے، وہ حسد آپ کی نیکیوں کو جلا کر کے راکھ کر دے گا۔ کینہ ہے، آپ کی نیکیاں ضائع ہو جائے گی۔ بغض ہے، آپ کی اچھائیاں ضائع ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے کسی سے آپ جلتے ہیں، آپ کی نیکیاں ضائع ہو جائے گی۔ میرے بھائی کیوں ایسا معاملہ کرتے ہو، محنت بھی کر رہے ہو اور پھر اس کی اجرت بھی نہیں لے رہے ہو، ایسے گھاٹے کے سودے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو اسی لیے چاند دیکھنے سے پہلے ہماری یہ کیفیت ہونی چاہیے، وہ رشتہ دار جن سے ناطے ٹوٹ گئے ہیں ہم ان سے جو ہے خیر خیریت دریافت کریں گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ وہ رشتہ دار جو کمزور ہیں،
کمزور ہے، معاشی اعتبار سے کمزور ہے، غربت اور افلاس کے ایام ان دنوں چل رہے ہیں، میرے بھائی ان رشتہ داروں کا خاص خیال رکھو۔ غریبی کے ایام ہے، افلاسی کے ایام ہے، میرے بھائی یہ آزمائش ہوتی ہے۔ کس کے لیے آزمائش؟ صرف ان کے لیے آزمائش نہیں، یہ آزمائش دونوں کے لیے آزمائش ہوتی ہے۔ اللہ نے جسے مال دے رکھا ہے اس کے لیے بھی، جس کو وقتی طور پر جن سے لے لیا اس کے لیے بھی، جس سے مال لے لیا ہے اس کے لیے صبر کی آزمائش ہے، جس کو مال دے رکھا ہے سخاوت کی آزمائش ہے، دلداری کی آزمائش ہے کہ اللہ کا دیا ہوا اللہ کے بندوں پر صرف کرتا ہے نہیں کرتا ہے۔ میرے بھائی یاد رکھو یہ چھوٹے چھوٹے کام ہوتے ہیں جس کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی عبادتیں ہوتی ہیں جس کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ہمیں چاہیے ان رشتہ داروں کا خیال کرے۔ سحری کا انتظام ہم کر سکتے ہیں، کوشش کرے۔ افطاری کا انتظام کر سکتے ہیں، کوشش کرے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں بڑا مشہور ہے، وہ بڑے ہی مخلص آدمی تھے، جتنی ضرورت اتنی کمائی ہوتی تھی۔ رمضان میں ان کا معمول ہوتا افطاری کے لیے کچھ چیزیں جمع کرتے اور وہ بیٹھتے مسکینوں فقیروں کے ساتھ افطاری کے لیے بیٹھتے۔ کبھی کبھار تو ان کی زندگی کے ایام میں یہ دن بھی آئے کہ افطاری کے لیے جو ساز و سامان لیتے ہیں، غریب اور غربا اتنے جمع ہوتے ہیں، ان کے پاس جو افطاری کی پونجی ہوتی ہے سب لے کر چلے جاتے ہیں۔ عبداللہ ابن عمر وہ پھر اپنے خالہ کے گھر جاتے، ماموں کے گھر جا کر کے روزہ کھولتے تھے۔ یہ صحابہ کی زندگی ہے میرے بھائی۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ان رشتہ داروں کا خاص خیال رکھے جو ضرورت مند ہے، واقعی میں قسم پرسی میں ہے۔ یاد رکھو کبھی کسی کو حقیر کی حقارت کی نظروں سے نہ دیکھو میرے بھائی، کبھی کسی کو حقارت کی نظروں سے نہ دیکھو۔ ایسی مثالیں موجود ہیں ہمارے پاس۔ گزشتہ رمضان جو ماشاءاللہ لکھ پتی کروڑ پتی تھا، آج وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے، اور گزشتہ سال جو آدمی زکوٰۃ لینے والا تھا، اللہ نے اس بار اسے اتنی طاقت دے رکھی ہے کہ وہ زکوٰۃ نکالنے والا بن گیا۔ میرے بھائی یہ مال، یہ عزت، یہ دولت سب رب کے ہاتھ میں، اسی لیے رب کو راضی کر لو، زندگی آرام سے گزر جائے گی۔ لوگوں کو راضی کرو گے، گھر والوں کو راضی کرنے کے چکر میں رہو گے، دوست احباب کو خوش کرنے کے چکر میں رہو گے، یاد رکھو لوگوں کو خوش کرتے کرتے ایک وقت ایسا بھی آئے گا لوگوں کی خوشی میں آپ رب کی خوشی تلاش کریں گے، جبکہ اس وقت رب آپ سے ناراض ہو جائے گا۔ یاد رکھو رب کو راضی کرنے کی کوشش کرو، رب سے تقرب جوڑو، رب سے قریب ہو جاؤ، اللہ راضی ہو جائے بس انشاءاللہ، اللہ مجھ سے خوش ہو جائے انشاءاللہ۔ میرے بھائی ہم اللہ کے بندے ہیں، ہمیں اللہ کو دوست بنانا ہے۔ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ہمیں اللہ سے اتنے قریب ہونا ہے کہ زندگی میں نہ خوف ہو، نہ غم ہو، نہ مشکل کو مشکل نظر آئے، اللہ سے اتنے قریب ہو جانا۔ کوشش کرو، لوگوں سے کٹ جاؤ کوئی فرق نہیں میرے بھائی، لیکن اللہ سے کبھی دور مت ہونا، اللہ سے قریب ہونا۔ اللہ سے قریب ہونے کے جو طریقے ہیں ان طریقوں کو جانو، سیکھو، عمل کرو کہ رب کس کس چیزوں سے خوش ہوتا ہے، رب کن کن باتوں سے جو ہے ہم سے بالکل میں رب سے قریب ہو سکتا ہوں۔ سجدے کثرت سے کرنے سے، ذکر و اذکار کی کثرت سے، اللہ کو زیادہ یاد کرنے سے، اللہ کا زیادہ شکریہ ادا کرنے سے جب اللہ راضی ہوتا ہے تو ہمیں چاہیے وہ کام زیادہ کریں جس سے ہمارا رب خوش ہوتا ہو۔ اسی طریقے سے میرے بھائی ہم چاند دیکھتے ہیں بڑے ہی ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ اور بڑے ہی احساس کے ساتھ میں بات آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ ہم چاند دیکھتے ہیں میرے بھائی، خبریں ہمارے پاس پہنچتی ہیں چاند دیکھنے کی، جیسے ہی طریقے سے، جس طریقے سے، وسائل سے چاند دیکھنے کی خبر آپ تک پہنچے، اللہ سے دعا کرو اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان۔ اے اللہ اس چاند کو پیدا کرنے والے رب، تو اس چاند کو، اس ماہ کو ہمارے لیے امن والا بنا دے، سلامتی والا بنا دے۔ یہ چاند کا رب میرا رب اللہ ہے میرے بھائی۔ اللہ سے دعا کرو، یہ چھوٹی سی دعا، امن اور سلامتی کی دعا پہلے کرو۔ اللہ اکبر میرے بھائی، یاد رکھو علم ایک چیز ہے، عمل ایک چیز ہے، علم ایک چیز ہے، عمل ایک چیز ہے۔ چاند کی خبریں سن کر کے دعا کرنے کے بجائے ہم کیا کرتے ہیں، لوگوں کی پہلے ذہن سازی کرتے ہیں، ہم دعوت دیتے ہیں۔ یہ چیزیں میرے بھائی بات کی ہیں، پہلے کرنے کے کام کرو،
پہلے کرنے کے کام کرو، امن سلامتی کی دعا مانگو اللہ سے، یا رب یہ مہینہ، یہ جو ہم چاند دیکھ رہے ہیں، یہ چاند کی خبر ہمیں جو پہنچی ہے، یہ امن والا بنا دے، سلامتی والا بنا دے۔ یہ چاند کو دیکھنے کے بعد فتنے، فساد، جھگڑے، الجھنے، یا اللہ اس سے ہماری حفاظت فرما دے۔ میرے بھائی یہ چاند دیکھتے ہی دعا کرو۔ اللہ اکبر، ہماری کیفیت کیا ہو گئی؟ سب باتیں ہمیں معلوم، ساری چیزیں معلوم، لیکن عبادت میں ہم پیچھے، بحث و مباحثے میں آگے ہے نہیں ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ چاند دیکھ لیے، دعا پڑھو۔ چاند دیکھنے کی خبریں مل گئی، معلوم ہو گیا، سحری کا انتظام کرو۔ میرے بھائی یہ اللہ سے ڈر کر کے کرنا ہے، اللہ سے ڈر کر کے کرنا ہے ساری چیزیں۔ اس کے بعد چاند دیکھ لیے، دعا پڑھ لیے، کوشش کرو جو کینہ تمہارے دلوں میں بسا ہوا ہے، حسد ہے، بغض ہے، اس کو صاف کر دو میرے بھائی، اس کو صاف کر دو۔ کیوں؟ ہم اس ایسے مہینے میں گزر رہے ہیں جس مہینے میں ہم روزہ رکھیں گے تو اللہ نے کہا اس کا اجر میں دوں گا۔ بہت کم عبادتیں ایسی ہیں جی جن کے بارے میں اللہ نے کہا کہ تم وہ کام کرو میں اس کا اجر دوں گا، بہت کم۔ نماز پڑھو گے اتنی نیکیاں ملے گی، سلام کرو گے اتنی نیکیاں ملے گی، قرآن پڑھو گے ایک ایک حرف پر نیکیاں ملے گی، ساری چیزیں ہیں ساری چیزیں۔ مسجد آؤ گے تمہارے لیے جنت کی خوشخبری، مسجد سے جڑ جاؤ گے اللہ کے یہاں میزبانی ہوگی، ساری چیزیں بیان ہوئی۔ 3 سے 4 نیکیاں ایسی ہیں جن کے بارے میں اللہ نے کہا کہ اس کا اجر میں دوں گا۔ اس میں سے پہلی چیز روزہ ہے، پہلی چیز ہے روزہ، کہ بندہ میرے لیے روزہ رکھتا ہے اور اس کا اجر بھی میں دوں گا۔ دوسری چیز ہے معاف کرنا، کسی کو معاف کرنا، کسی سے صلح کر لینا، اس کا اجر بھی اللہ نے کہا کہ اس کا اجر میں دوں گا۔ تیسری چیز، اگر آپ عبادتیں کر رہے ہیں، لوگ آپ کو تانا دے رہے، وہ تانے پر آپ برداشت کرتے ہیں، اللہ نے کہا اس کا اجر میں دوں گا۔ الگ الگ جگہ ہے، سورہ قلم میں اس کا ذکر ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کیا کہ جو عبادتیں ہمیں کرنے پر اللہ نے کہا کہ اس کا اجر میں دوں گا، ہم اس امید سے ان عبادتوں میں آگے بڑھنا ہے انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں ریاکاری سے بچا لے، دکھاوے سے بچا لے، اللہ ہمیں بدعات سے بچا لے، خرافات سے بچا لے، برائیوں سے بچا لے، حسد سے بچا لے، زبان کی برائیوں سے بچا لے، دل کی بیماریاں اور برائیوں سے بچا لے، اعضاء کی برائیوں سے بچا لے، لوگوں سے برائیوں سے بچا لے، لوگوں کے شر سے بچا لے، لوگوں کے فتنوں سے بچا لے، انسانوں اور جناتوں کے فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما دے، آمین۔ پھر اس مہینے میں جب ہم داخل ہو گئے، میرے بھائی اپنے اندر ہمدردی کا جذبہ پیدا کرو، اپنے اندر ہمدردی کا جذبہ پیدا کرو۔ دیکھو گرمی کی شدت اتنی ہے، پیاس کی شدت اتنی ہے، میرے بھائی اللہ کے بے شمار مخلوقات ہیں، انسانوں کے علاوہ چوپائے ہیں، درندے ہیں، چھوٹی چھوٹی مخلوقات ہیں، ہمدردی پیدا کرو، انسانوں کے ساتھ ہمدردی پیدا کرو، مخلوقات کے ساتھ۔ کوئی پیاسا کتا ہے، پانی پلا سکتے پلا دو، پیاسی بلی ہے، پانی پلا سکتے ہو پلا دو۔ یہ خدمت خلق کا جذبہ، یہ ہمدردی اللہ کی مخلوقات کے ساتھ، یہ کام کرنے کا بہت بہترین وقت ہے میرے بھائی۔ یہ گرمی کی شدت، اللہ اکبر، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ میرے بھائی میں سب سے درخواست کرتا ہوں انفرادی طور پر ہر ایک اللہ سے مغفرت طلب کرے، ہر ایک اللہ سے مغفرت طلب کرے، یا رب میرے گناہوں کا سبب تو نہیں کہ جہنم کی جیسی گرمی ہمیں محسوس ہو رہی ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے، موسم کو سازگار بنا دے، عبادت میں رب العالمین تازگی نصیب فرما دے۔ میرے بھائی ہمدردی کا جذبہ پیدا کرو، خدمت خلق، لوگوں کی خدمت۔ کوئی ہے روزہ رکھ کر کے ہے، گرمی کی شدت ہے، گاڑی ڈھکیلتے ہوئے جا رہا ہے، تم مدد کر سکتے ہو، 2 منٹ اپنے کام سے خالی ہو جاؤ، اس کی مدد کرو۔ کوئی ضعیف ہے، بزرگ ہے، کہیں چل کر کے جا رہا ہے، آپ اسے چھوڑ سکتے ہو، چھوڑو۔ یہ خدمت ہے، یہ اسلام ہے میرے بھائی، یہ چیزیں ہمیں کرنی ہے، یہ چیزیں بہت چھوٹ گئی ہے۔ کوئی بندہ بزرگ آدمی یا اسکول سے نکلتا ہوا روزے دار بچہ بڑا تھکا ماندہ اسکول سے نکلتا ہے، سواری کا انتظام نہیں ہوتا، دھوپ کی شدت نکل کر کے اپنے گھر تک پہنچنے میں مشکل ہوتی ہے، ہم گاڑی میں جاتے ہیں، خالی رہتی ہے گاڑی، بٹھا سکتے ہیں نہیں، پھر بھی نہیں بٹھاتے، کیوں؟ ہمارے کام کی جلدی ہمیں۔ میرے بھائی یہ ایسا وقت ہے، اپنے دلوں میں ہمدردی پیدا کرو، لوگوں کی خدمت کرو، جتنا ہو سکے اللہ کے مخلوقات کی خدمت کرو، لیکن مقصد کیا ہونا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا۔ مقصد کیا ہونا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا، اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اسی طریقے سے سخاوت اللہ نے آپ کو دے رکھا ہے، آپ کی ضرورت سے زیادہ اللہ نے کچھ مال دیا ہے،
خرچ کرو میرے بھائی، اچھے کاموں میں خرچ کرو. آپ 100 200 300 500 نہیں دے سکتے، 1 روپیہ دے سکتے ہو، 5 روپیہ دے سکتے ہو، 2 روپیہ، جتنی استطاعت ہے میرے بھائی اللہ کے راہ میں خرچ کرو. ضعیف پر، مسکین پر، ضرورت مند پر، فقیر پر. اور جب بھی موقع مل جائے، کہیں مسجد کی تعمیر کے سلسلے میں ہو، کہیں کسی محتاج کی محتاجی کو دور کرنے کے سلسلے میں ہو، کوئی ضرورت مند کی ضرورت کے پیش نظر مدد کرنے کی ضرورت ہو، یا کوئی آدمی کام کر رہا ہے سماج میں اس کے تعاون کی ضرورت ہو، یا آپ دے نہیں سکتے، کوئی دینے والا رئیس آدمی آپ کے متعلق ہے، اس کی ذہن سازی کرو کہ رمضان میں سخاوت اللہ کے نبی کی کیسی ہوتی ہے. احادیث میں آیا ہے، مائیں عائشہ کہتی ہے ایسی سخاوت کرتے جیسے تیز و تند ہوائیں چلتی ہے. پیارے نبی کی سخاوت ویسی تھی رمضان میں. اللہ کے نبی کا معمول تو تھا کہ سال بھر دیا کرتے تھے، لیکن خصوصی طور پر ماہ رمضان میں صدقہ خیرات لوگوں پہ ایسا نچھاور کرتے تھے. ماں عائشہ کہتی ہیں کہ جیسے تیز ہوائیں چلتی ہے پیارے نبی ویسی سخاوت کیا کرتے تھے. میرے بھائی ہم اس نبی کی امتی ہیں، ہمیں ثبوت دینا ہے کہ پیارے نبی کی امتی میں ہم شامل ہیں. اللہ ہمیں صحیح طور پر سخاوت کی توفیق نصیب فرمائے، صدقات کی توفیق نصیب فرمائے، تعاون کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اسی طریقے سے رمضان کی آمد ہو جاتی ہے، رمضان آ جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں انہیں محسوس بھی نہیں ہوتا. 2 تراویح بھی ہو جاتی ہے، تیسرے دن پوچھتے ہیں تراویح شروع ہو گئی مسجد میں. میرے بھائی یہ غلط ہے، یہ جاہلانہ طریقہ بالکل غلط ہے. ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان والے ہیں، ہم ماہ مقدس میں آ گئے ہیں، ایسے رمضان میں آ گئے جس رمضان کے تعلق سے آسمان سے آواز لگائی جائے گی یا باغی الخیر اقبل، اے نیکیوں میں آگے بڑھنے والے آگے بڑھ، وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقصر، اور برائیوں کے کرنے والے رک جا. اس مہینے میں داخل ہو گئے پھر بھی اتنی غفلت. میرے بھائی رمضان کے تقاضے ہوتے ہیں، وقت کو برباد کرنے سے اپنے آپ کو بچائے. ایک ایک وقت، ایک ایک منٹ، ایک ایک گھنٹہ، ایک ایک سیکنڈ ہمارے لیے بہت قیمتی ہے. ان اوقات میں سوشل میڈیا میں وقت ضائع کرنا، ریلز دیکھ کر کے وقت ضائع کرنا، اسی طریقے سے لہویات میں رہنا، اسی طریقے سے پورا دن جو ہے موبائل میں رہنا، گیم میں رہنا، شکاری میں رہنا، تفریحات میں رہنا، وقت ضائع کرنا، یہ ساری چیزیں نہیں ہونی. ضرورت ہے، وقت ضرورت گئے، ضرورت پوری کر کے آ گئے، اور پھر عبادت میں لگنا ہے، اذکار میں لگنا ہے. اسی طریقے سے رمضان سے پہلے ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. وہ کیا ذمہ داری؟ کہ روزے کے جو مسائل ہوتے ہیں ہمیں جان لینا. میرا مسئلہ سحری کرنے کے بارے میں، افطاری کرنے کے بارے میں، کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے، کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا، سارے مسائل پہلی تراویح سے پہلے جان لینا. جان کر کے تیار رہنا کہ روزے شروع ہو گئے، اس کے مسائل. گرمی ہے، سر میں پانی ڈال سکتے نہیں ڈال سکتے، پانی نہا سکتے، 20-22 روزے کو کوئی سوال ہی نہیں کرنا. اللہ ہمیں صحیح طور پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. رمضان کے تقاضوں کو، رمضان کی فضیلت کو سمجھ کر کے زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. رب العالمین ہمیں صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، سکون کے ساتھ عبادت میں آگے بڑھنے کی توفیق نصیب فرما دے. رب العالمین ہمیں سستی کاہلی سے اللہ ہماری حفاظت فرما دے. رب العالمین ہمیں نیکیوں میں سبقت کرنے کی توفیق نصیب فرما دے. رب العالمین ہمارے ساری نیکیوں کو شرف قبول سے نوازے. آمین یا رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعناکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف ورب حلیم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أكبر.